یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، شکیل احمد صاحب، مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ بھائی ویڈیو نہ بنائیے، سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے، وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو۔ یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا، اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈا، انگلش میں ایگ کہتے ہیں، عربی میں بائزہ کہتے ہیں، پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا، اگئی، اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو زہر کو کہتے ہیں، فرض کر لیں ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں؟ بولو، زہر۔ ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں، دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ او بھائی دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے؟ تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بتائے گا اس کو بولتے ہیں، دوسرا کہے گا یہ تھوڑی غلط ہے، اس کو کون ناجائز کہتا ہے؟ یہ تو کھانا چاہیے۔ تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی میں تو انڈا اس زہر کا نکالا، ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا، صدیق رضا جو اہل حدیث کا مناظر ہیں، ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن سے پتا چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے۔ کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو۔ میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں، تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا، مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا، فلاں مفسر، ابے بھائی فلاں نے، بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا، کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا واجب ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز۔ اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے، پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا۔ جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں۔ اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگا۔ پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ، کیونکہ یہ لفظ ہے، لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں، قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں، حدیث سے نہیں پوچھیں گے، ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ آگے بحث ہوگی۔ ورنہ لا حاصل بحث ہے، آپ لڑتے رہو اہل حدیث سے، وہ کہہ رہے تقلید حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے، وہ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے، آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو، پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے، وہ لڑائیاں ہوں گی۔
تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا. یہ جو المحند المفند ہے نا، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو، کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو، حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے، زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو. آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو، وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں، ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا، جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے، تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں، میرے اس عمل کو قبول فرما. اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کرتے. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو، کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. آج بہت سارے پھٹے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. اس کو وہ کرتے ہیں. واجب کہنا تو دور کی بات، وہ سارے یہی کر رہے ہیں. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے. وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں، اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے، فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے، ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے، لغت میں تعریف کچھ اور ہے، پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے، محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے. اصطلاحی الفاظ دیکھو، کسی چیز کا میڈیکل نام کچھ اور ہوتا ہے، عوامی نام کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ کورونا کا نام کووڈ-19 ہے نا، یہ تو ڈاکٹروں نے رکھا ہے. گاؤں دیہات میں کسی کو کورونا کو کووڈ-19 تھوڑی کہے گا، وہ پتہ نہیں کچھ اور سے تعبیر کرے گا، بلا آئی ہوئی ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے. اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا؟ اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے. وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا، تیرے خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے، اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل، جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے، کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے، اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے، تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں، ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا. نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ دیکھو آپ جاتے ہو، جب آپ کا دفتر میں کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، آپ ایس ایچ او کے چچا کو لے جاتے ہو. تھانے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ایس ایچ او کے چچا سے آپ نے رابطہ کیا، چچا سے فون کروایا، چچا کو آپ نے کیا بنایا؟ وسیلہ. تو اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وسیلہ یہ کہ چچا وہ ایس ایچ او سے بھی بڑی چیز تھی کوئی، اس سے جب فون کر دیا ایس ایچ او صاحب ڈھیر ہو گئے. یہ اللہ پہ کوئی زور، اس طرح کا وسیلہ اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ذریعہ بنائے اور اللہ اس کے سامنے عاجز آ جائے معاذ اللہ. لیکن ایک یہ ہے ایس ایچ او کے چچا سے آپ کے کیا تھے؟ تعلقات. آپ چچا کو لے گئے تھانے میں،
اب ایس ایچ او یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے چچا ہیں، ایس ایچ او یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے چچا کے دوست ہیں، تعلق ہے، تو آپ اس سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے چچا ان کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، کیا مطلب میرا ان سے ریلیشن ہے، میرے ان سے دوستی ہے، میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو حکمن میں بھی آپ کا چچا ہی ہو گیا ایک طرح سے، یا حکمن میں بھی آپ کا ریلیٹو نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو ریلیشن یا تعلق یا محبت یہ عمل ہے، تبھی تو اس پہ آخرت میں جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے۔ برے لوگوں سے تعلق ایک عمل ہے، آخرت میں اس پہ وبال آئے گا، نیک لوگوں سے محبت اور تعلق ایک عمل ہے، آخرت میں اس پہ ثواب ملے گا۔ نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہو؟ محبت۔ تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے، ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں۔ تو یہ عمل ہی ہے، اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک، نہ کوئی اور عالم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے، یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے، اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں، ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے۔ اس میں مجاز محذوف ہوتا، مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ۔ شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا، تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا، تو پلیٹوں کے اندر بریانی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے، تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، اللہ تجھے مطلب میرے اس سے تعلق ہے۔ تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا، بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے، تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اگرچہ آپ کی نیت درست ہے، آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے، تعلق ہے، اس کا وسیلہ، لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے، لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بالذات، یہ ذات برائے ذات مقصد ہے۔ اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بھائی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ، اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو، اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ، تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ، مطلب چوڑے میں تو آ گیا نہیں ہے، تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا دیا، سر کے بال اس کے غائب ہو گئے، بیچ سے گنجا ہے، پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے؟ یہ بال ہمیں باہر باہر سے نظر آ رہے ہیں اللہ، تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ۔ تو یہ جو مضاف ہے نا، جو محذوف ہے، اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے۔ تو یہ میری ایک رائے ہے، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے، رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے۔ دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خام ایک چیز کو بنا لیا، تو چلو چلتا ہے پھر، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں، یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں، ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کی ہے، ابن تیمیہ نے الگ کی ہے، علامہ سرفراز خان صفدر صاحب نے الگ کی ہے، حضرت فلاں نے الگ کی ہے، وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہا ہے، سمجھتے ہو؟ تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصور ہے، ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ تبھی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا، تو میں نے کہا تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا ہے، اس پہ فوراً وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو، تم تو کوئی دیوبندی ہے، تو کوئی بریلوی ہے، تو کوئی فلانا ہے، تو کوئی ڈمکانا۔ تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دی، ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے، ہم تقلید کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تم درمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہے ہیں، تم سے پوچھا کسی نے؟ وہ خام میں بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو
یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا، ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا ہے، اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا، تو محبت بھی ایک عمل ہے۔ جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے، ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے، جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے، تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا یہ نبی سے بھی جائز ہے، نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ تو ان کے واسطے سے تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے، اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا، لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا، لیکن ہو تو گیا نا۔ ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے، اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے، تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی، ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا، ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان۔ تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑے؟ لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے، اس کو کہہ نہیں سکتے، یہ تو عمل ہے، سمجھتے ہو؟ اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے، تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی۔ میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں، اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں، بریانی کھائی، مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں، اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا، کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا، پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ، تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا کھانا۔ اب وہ کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے، تو میں یہ میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا، الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا، ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے، لغت میں دیکھا جاتا ہے، اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا قرآن و حدیث سے نہیں، اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کی ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا، اپلیکیشن 360، اس کے جو جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں۔ میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی؟ کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی، اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا؟ طلاق کا مسئلہ ہے، اتنا حلال و حرام کا مسئلہ، اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں۔ تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا، صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا، اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی، اور آج خیانتیں بہت ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو شاید وہ اہل حدیث ہیں، شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا، مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ، لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، تو میں نے ان سے کہا مجھے نکال کے لاؤ، میں تھوڑا سا ان ایپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں۔ تو میرا پیغام 360 جنہوں نے ایپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں؟ حذف کریں، یہ صحابی کا بیان
نہیں ہے، اس میں علیہ طلاق ہے کہ علیہ طلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی، جس کا جواب موطا امام مالک میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہو یا 10 مجلس کی، 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. خیر حدیث پر فقہی بحث تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، ترجمہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے نا، اس کی تشریح کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے، ترجمے میں تو نہ لکھیں. ترجمے میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 ایک، اور یہ مولویوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دیے. تو چاروں امام معاذ اللہ، صحابہ کرام، تابعین جو اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے، لوگ ان کو سب کو بیوقوف معاذ اللہ سمجھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل، چند حدیثوں کے نمبر ترجمے یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں. تو یہ دور فتنوں کا دور ہے، علمیت نہیں ہے، لکیر کی فقیری کا دور ہے، مسلک پرستی کا دور ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا. مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں، میں کیا ہوں، صحیح ہوں. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو الفاظ کو پہلے متعین، وسیلے کا لفظ بھی ایسے پہلے اس کو متعین. کام اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جس کو فطرت سلیمہ اچھا قرار دے. آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو سب اس کو اپریشیٹ کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا. حق دبائیں گے، سب برا بلا کہتے ہیں. انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. سخاوت انسانی فطرت کو اچھی لگتی ہے، بخل اور کنجوسی انسانی فطرت کو بری لگتی ہے، بشرطے کہ فطرت ہی خراب نہ ہو گئی ہو. کسی کی نیچر ہی خراب ہو گئی ہے تو اسے تو کنجوس آدمی بہت اچھا لگتا ہے اور سخی اسے بیوقوف لگتا ہے. اسے سخی لگے گا بیوقوف، اور کنجوس لگے گا اپنے جیسا ہے نا. جیسے چائنیز کو کتا کھانے والا اچھا لگتا ہے، جو کتا نہیں کھاتا انہیں وہ کتا لگتا ہے. تو وہ فطرت چینج ہو گئی ہے. جھوٹ انسانی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی، برا دیکھو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرما رہے ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. یہ فطرت ہے، فطرت انکار کرتی ہے انسان کی، غلط ہے یہ. لیکن ایک وقت آتا ہے جھوٹ بول بول کے انسان جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت، اسے جھوٹے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں، وہ سچوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا، یعنی عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، گندا عمل نہیں ہونا. زنا گندا عمل ہے، جھوٹ گندا عمل ہے، چوری گندا عمل ہے، ڈکیتی گندا عمل ہے، رشوت گندا عمل ہے. 2 نمبریاں بھی ایک صاحب نے کال کی. تاجر کوئی آج کل کوئی تاجر مفتیوں سے مسئلہ پوچھے تو سمجھ لو بہت نیک ہے، کیونکہ تجارت میں لوگ علماء سے نہیں پوچھتے. نماز روزے کے مسائل تو پوچھیں گے، تجارت میں کہتے ہیں ان مولویوں کو ایک طرف رکھو، یہ کم بخت پیسے کمانے نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تاجر نے فون کیا کہ ہم بولیاں لگتی ہیں نا، تو کوئی بھی مارکیٹ میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی سیل کرتی ہے تو بولی لگاتی ہے، یعنی وہ نیلام کرتی ہے اس چیز کو، بھئی کون کتنے میں خریدے گا. تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ تو جو ہے اتنی قیمت لگانا اور میں اس سے کم لگاؤں گا، تاکہ وہ میرے سے مجھے بیچنے کے بجائے آپ کو بیچ دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے مکمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خریدار کہ میں اس چیز کی قیمت کم لگاؤں گا تاکہ مجھے نہ بیچے اور وہ آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے. اس کا میں آپ سے کمیشن لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 10 آدمی پہنچے، ایک چیز نیلام ہو رہی ہے اسے خریدنے کے لیے، یہ کم قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کٹے نا اور ہم اس کے حق میں کیا ہو جائیں، 10 بردار ہو جائیں. اس کا کمیشن لوں گا میں اس سے. شرعن جائز ہے یہ؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کس بات کا کمیشن لے رہا بھائی؟ تو کوئی تک ہی نہیں بنتا اس کمیشن کا. اس کی چیز ہے وہ آگے جتنے میں فروخت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا.
وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بولی میں شریک ہوتے ہیں, آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا, بس ریٹ کو ایک حد تک لانے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بیچنے والے کو. آپ جب ریٹ لگا رہے ہیں یہ چیز میں 1000 کی لوں گا, آپ کا ارادہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 1000 میں واقعی ایگری ہے لینے کے لیے. آپ کا مقصد ہوتا ہے کم ریٹ تاکہ زیادہ والے کو بیچ دے وہ. تو یہ دھوکہ ہے, اور یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ دھوکہ ماشاءاللہ پبلک بولو نا بھائی دے رہی. تو کہنے لگے اس کا تو فائدہ بائر کو جا رہا ہے, جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. بائر بیچنے والے کو کہتے ہیں, خریدنے والے کو کہتے ہیں, بیچنے والے کو کہتے ہیں. وہ میں نے وہ پچھلی دفعہ انگلش میں بولا نا, آئی ہیو ہیڈ اے کار فار 10 years اور آئی ہیو اے کار فار 10 years میں فرق ہے. تو واقعی فرق ہے, کسی انگریزی دان سے پوچھو جا کے. اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ فور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ فور ہی استعمال ہوگا. تو میں فور یا سینس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے سینس کہاں استعمال ہوتا ہے, فور کہاں استعمال ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کار 10 سال سے ہے, اس کے لیے آئی ہیو اے کار فار 10 years کا جملہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں میرا جو فوکس کر رہا ہوں میں ہیو ہیڈ اور ہیو کے استعمال کو, میں یہ مقصد کوئی شعبہ مجھے تو فارغ آدمی ہوں میں انگلش میں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی کیا ہیں فارغ ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. اور سسٹم کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے, سسٹم بیڑا غرق کر رہا ہے, تعلیم ہے ہی نہیں. تو وہ فور پہ لوگ زور دے رہے ہیں, فور کے بجائے فور ہی آئے گا, سینس نہیں آئے گا. وہ تو مجھے پتا ہے سینس اور فور میں کیا فرق ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹینسز کا استعمال نہیں آتا بہت سے لوگوں کو. آپ کو آتا ہے, جو بیان سن رہے ہیں ان کو آتا ہے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو بیچنے والا ہے نا, بیچنے والا وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر فائدہ لے جائے گا, اس کو کیا ہو جائے گا فائدہ, وہ تو پھر اپنی منہ مانگی قیمت پہ چیز بیچے گا. اس کو ہم منہ مانگی قیمت پہ بیچنے سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو بھائی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز منہ مانگی قیمت پہ بیچے, یا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس سے یہ رائٹ چھینے. بھائی ظلم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے آپ اسے وہ حق استعمال کرنے کا موقع نہ دیں. سمجھ رہے ہیں, یہ میری پگڑی ہے, مگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپے لگا دوں کہ میں 1 کروڑ میں بیچوں گا, تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو نا بھائی, کوئی ظلم نہیں. آپ نہ خریدو, آپ کیوں بیوقوف ہو کے 1 کروڑ کی پگڑی خرید رہے ہوں؟ پہاڑ وہ ادھر جاؤ, ادھر سوراب کوٹ میں جاؤ, آپ کو یہ مل جائے گی 1500-2000 روپے کی. ہاں میں اگر دھوکہ دوں, میں کہوں یہ قائد اعظم کے زمانے کی پگڑی ہے اور قائد اعظم نے بھی اس کو اپنے سر پہ ایک دفعہ باندھا تھا, یا علامہ اقبال نے مجھے گفٹ میں دی ہے, یہ کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی نے دیوار بنائی ملتان میں نا, بہت بڑی دیوار بنائی, ٹکٹ لگا دیا اس کو دیکھنے پر پیسے کمانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو کیوں کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا؟ اس نے کہا یہ میں یہ ثابت کروں گا یہ بہت قدیم دیوار ہے, بہت قدیم دیوار ہے. تو وہ جو آثار قدیمہ کی وجہ سے لوگ دیکھنے آئیں گے. اس نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا قدیم دیوار ہے؟ اس نے کہا پتہ چل جائے گا. تو اگلے دن وہ آیا, دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو یعنی وہ اشتہار لگا دیا کہ جیسے لوگ سمجھیں یہ اس زمانے کا لگا ہوا ہے. تو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے, کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, باتوں کو گھما رہا ہے, لفاظی کر رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے بھائی, یہ دھوکہ جائز نہیں ہے. یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو شدید ضرورت ہے اور آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیا کہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر نکل گئی. آٹا آپ نے ذخیرہ کر کے اس کے ریٹ بڑھا دیے. ظاہر ہے روٹی تو سب کو چاہیے نا, اور سب پوری مارکیٹ سے آپ نے آٹا اٹھا کے اسٹاک کر لیا, اب آپ اپنے منہ مانگے ریٹ پر بیچ رہے ہیں. تو اتنے ریٹ بڑھا دیے کہ غریب آدمی کی دسترس سے آٹا نکل گیا. یہ ناجائز ہے, کیونکہ بھائی یہ تو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. پگڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, پلاٹ لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. گاڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو گاڑی کے ریٹ اوپر جائیں گے, نیچے آئیں گے, سب کچھ ہوگا. ہاں کبھی ایسا ہو کہ ساری گاڑیاں کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے, جو ایسے ہوتا نہیں ہے, پھر یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ ضرورت بن چکی ہے.
تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم کہا ہو وہ ظلم ہے. آپ کسی کو اس کا جائز حق استعمال نہیں کرنے دیتے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا. تو میں نہیں بیچ رہا اپنی پگڑی 1 کروڑ روپے میں, آپ بے فکر رہیں. آپ پریشان ہو گئے یار 1 کروڑ میں ہم کیوں خریدیں, تو نہیں خریدیں آپ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ خریدیں گے تو میں 1 کروڑ روپے لے کے آپ کو بیچ تو دوں گا, لیکن عجائب گھر میں آپ کو رکھوا دوں گا میں کہ بھئی یہ آدمی ہے جس نے 1500 روپے کی پگڑی کتنے میں خریدی ہے؟ 1 کروڑ میں. تو اب اگر میں ایک چیز مہنگی کر کے بیچنا چاہتا ہوں اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے تو ظالم کون ہوگا؟ وہ رکاوٹ ڈالنے والا. ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تجارت کے ایسے بہترین اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں قرآن نے اور حدیث میں کہ اگر آج دنیا ان اصولوں کو فالو کر کے ملک میں قانون نافذ کر دے, ہر چیز بہت سستی ہو جائے. حکومت چیزوں پہ کنٹرول کرتی ہے قیمتوں پہ مصنوعی طریقے سے, اور آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ایک غلط لا بنتا ہے تو اس غلط کو کے نقصانات سے بچنے کے لیے 10 اور غلط لا بنانے پڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ تجارت پر انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے, اور ابھی میں عنقریب تجارت پہ بزنس پہ ایک ورک شاپ بھی کروانے والا ہوں. آپ لوگوں کو اس میں شرکت بولو بھائی کرنی پڑے گی. اس میں تجارت کی اہمیت کیا ہے اسلام میں, بزنس, جائز بزنس کسے کہتے ہیں, ناجائز. کیونکہ لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں نا, لوگوں کو بزنس میں حلال و حرام کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اتنا بنا دیں گے, اتنا علم دے دیں گے کہ موٹے موٹے مسائل میں آپ کو علماء سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اس میں اسلام کے بزنس کے بیسک اصول کیا ہیں, ان کو آپ جب بین الاقوامی قوانین سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی اسلام کا پلڑا بولو بھائی بھاری ہے. ورکشاپ انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے پیسے بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فری پھوکٹ میں بولو نا, کیونکہ لنگر تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ. لنگر تھوڑی ہے کہ وہ آؤ بیٹھو اور یہ شاپر میں بریانی ڈال کے ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی ورکشاپ کے پیسے رکھ لیے جائیں نا, اتنے گندے گندے کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے. لیں گے طبیعت سے پیسے لیں گے انشاءاللہ آپ سے, بے فکر رہیں. لینے کے بعد غریب کو کھلا دیں یا کسی بیوہ کو کھلا دیں. وہ جیسے ابھی چھوڑیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں. وہ ہماری مرضی, یا خود کھا جائیں ہماری مرضی ہے. وہ جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں ہے, بڑھ میں جائے. کیا خیال ہے؟ اس قسم کی جو ورک شاپس ہیں نا, ان میں پیسے لینا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ابھی دیکھو رفیع بھائی نے رشتوں کا کام شروع کیا فری پھوکٹ میں. کتنے رجسٹر جمع ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 550. سارا دن لڑکے لڑکیاں دائیں سے بائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ گئے. اس کو ادھر لگا دو, اس کو یہ والا ادھر پارسل کر دو, یہ ادھر مناسب رہے گی, اس کو ادھر پارسل کر دو, یہ والا نہیں, یہ ادھر کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. تو 550 میں میرا خیال ہے 300 غیر سنجیدہ ہوں گے جنہوں نے ویسے ہی فون کر کے نام لکھوا دیا کہ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں, یہ نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. انہوں نے نام لکھوایا اس لیے کہ کوئی حور پری آ گئی, اتفاق سے تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹائم ویسٹ, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو تبلیغ والے اگر فری پھوکٹ میں لے کے جاتے ہیں آپ کو اور کہتے ہم کھلائیں گے, ہم پلائیں گے, تو سب یہاں سے 4 مہینے کے لیے پوری مسجد تشکیل کراتی کہ نہیں کراتی کہ یار لنگر بھی مل رہا ہے 4 مہینے کے لیے اور تفریح فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے. بھائی گھومنے پھرنے تو چلے جائیں گے نا, دنیا تو گھوم لے گا انسان. تو تبلیغ والوں نے رکھا بھائی جتنا خرچہ آئے گا پیسہ آپ کو خود دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انہوں نے ایسا ادارہ نہیں بنایا کہ جو لوگ تبلیغ میں جائیں گے تو ان میں جو غریب ہیں ان کے ساتھ تبلیغ والے تعاون کریں. نہ ادھار لے کے جاؤ پیسہ. وہ ایسے کلیکشن نہیں کرتے, وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جماعت میں جب نکلے تو امیر صاحب کے پاس پیسے پہلے جمع کرا دو. ادھار کا نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مخلص لوگ جا رہے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بے فکر رہیں, اتنی زیادہ فیس نہیں ہوگی کہ آپ کوئی ہم اس کو بزنس ہی کا وہ بنا دیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس زمانے میں
دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا، غلام ہے، غلام رہے گا، جو ہر وقت کیا بولوں گے میں، پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ، تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے. ہر وقت باس کی مکھن، اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے، سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی. حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی، تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان، ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو، وہ پیسہ کہیں اور لگا لو، تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا، مفتی صاحب کے بیانات سن کے، تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے، دنیا ہے گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، کیا اپنا ذاتی گھر، کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے، تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ، یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے، تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے، یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا کے ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے ہیں ابا تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے، بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے، پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا، میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان. ہاں ذاتی مکان جو ہے نا، تو بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ، پیسے جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے، بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کم وقت کے پاس ہے بھائی، کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے، فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا، یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر، تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی، یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا، وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے، بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے، وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی، قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے، ارننگ ہے، کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں، گھر ہیں. سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے، میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چاہے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا، ڈاکٹروں سے پوچھے، پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا، سلپ نیند کتنی ضروری ہے کیسے ضروری ہے، اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا رپلائی آیا. اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا.
انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے, خاندانی. تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام, کاجو, پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے. زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا, دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے, کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں, کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی, خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آٹومیٹک. خود کس پہ ہیں, خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے, ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی. زور سے بولیں, زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینول نہیں, آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ.
تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی؟ جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے، تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو، بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا، اس پہ کنسٹرکشن کا، بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا، ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا، بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں، اپنی زمین، اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی، یاد رکھو، وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی، باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً، لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں، آپ کہیں ذاتی فرشتے کہ چل نماز معاف کر دی میں نے تیری، ٹھیک ہے، تو ذاتی گھر میں رہتا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا، ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی، جو عمل تو کرو نا پہلے، جو اللہ نے اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے؟ بولو نا، خوراک اچھی، بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، اس سے جان آئے گی، طاقت آئے گی، اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا، ٹھیک نا. دیر آر 2 types آف کولیسٹرول، گندا والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا، وہ تو کولیسٹرول کی قسم، ہم لوگ نے اس کو آسان کیا اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا، ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی تو بھائی یہ والا آپ کا بڑا ہوا ہے، میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہوا ہے کہ گندا والا بڑا ہوا ہے، ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ، سواری. کس کو؟ بولو نا بھائی، سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی، بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا، مدرسے آنے جانے کا، یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو. زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں. GTO 125، اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے یہاں وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں، اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی، نام سنا ہوگا، آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں. کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا، مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD 70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی، یعنی گھر سے جامعہ، جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا، گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے یار، کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھی بات کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے، یہ اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعت ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے. کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا. گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا، کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں، بس چلو بس. آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں ٹھیک ہے. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے، یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد. بیوی، گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو، یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں، پرانے گانے ہیں بھائی، وہ بھی اسپیکر آپ کے، بھائی ڈرائیور کے مرضی جوڑ سے گانے لگا دیں. گانے سننا حرام ہے، ناجائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا، کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر، پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے
3 पीस सूट में, टाई में, कपड़ों की इस्त्री की, ऐसी की तैसी। फिर वो जो बस वाला जो जहनी कोफ देता है बिला वजह गाड़ी को रोक के, कुछ पता नहीं, निकले तो टाइम पे थे, अब पहुंचेंगे कब ये हमें मालूम नहीं है। भर गई तो चला लेगा, नहीं भरी तो वही क़यामत तक खड़ा रहेगा वहीं पे। वो कहेगा मैं क्यों चलाऊं, मैं खाली बस के लिए थोड़ी, मैं बिजनेस है मेरा ये, मैं खाली बसों को लाने जाने के लिए थोड़ी ड्राइवर बनाऊं मैं। एक जहनी कोफ 10 मिनट का काम 3 घंटे में जाके होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं मेरा जाती घर है, जाती घर है मेरा। तो इतनी टेंशन तुम रोज ले रहे हो, रोज। तो दूसरे नंबर पे पैसा किस चीज पे खर्च करना है भाई? और पहले नंबर पे जो चीज बयान करनी थी वो मैंने की नहीं, इसलिए कि उसकी जरूरत हर एक को होती नहीं है। जैसे हदीस में आया अच्छी बीवी, अगर ज्यादा पैसा खर्च करके अच्छा रिश्ता मिल रहा है खर्च कर दो। अच्छे रिश्ते का इंकार, बाज दफा मेहर ज्यादा बोल दिया लड़की वालों ने, अब आपके पास पैसे हैं नहीं, मेरा अब घर को बेचो फौरन, पहली फुर्सत में किराए पे आ जाओ। अच्छी बीवी मिल जाए, खुदा की कसम ये अपने घर से करोड़ा गुना, बोलते क्यों नहीं, बेहतर है वो जो आपको सुकून देगी, वो जाती घर में सुकून से करोड़ा गुना। कितने लोग हैं जाती घर में रह रहे हैं, बेगम की वजह से डिप्रेशन के मरीज, हार्ट अटैक हुआ मर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इम्राअतिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल मशीब, ए अल्लाह ऐसी औरत से पनाह मांगता हूं जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। पता ये चला कि अल्लाह ने औरत को ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि आपको बुढ़ापे की तभी उम्र के पहुंचने से पहले पहले क्या कर दे वो, ये अल्लाह ने सलाहियत दी है। खवातीन की तारीफ कर रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी अल्लाह ने खवातीन को सलाहियतें दी हैं, जिनमें एक सलाहियत ये भी है कि आपकी जवानी, बुढ़ापे की उम्र 60 साल थी, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, उसने 40 साल में आपको रिटायरमेंट के काबिल बना दिया, मेंटली रिटायर कर दिया उसने। आप ऑफिस में जाके आपने इस्तीफा दे दिया, भाई 60 साल तक मैं इंतजार, बोलो ना भाई नहीं कर सकता। तो इस चीज पे पैसा खर्च करो, समझ रहे हो कि नहीं? अपनी औलादों के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलता है, रिलेशन बनता है भाई निकाह से, इस पे पैसा खर्च करो। करते ही नहीं। अभी देख लो ना, वो मैंने पहले एक साहब के जिम्मे लगाया रिश्ते कराने का ना, उन्होंने 10,000 रुपए फीस रखी, मेरा उसमें कोई वो नहीं था भाई। मैंने कहा आपकी मर्जी, फ्री में कराओ, कमीशन लेके कराओ, मेरी बला से, या आप जानो मेरे पास टाइम नहीं है रिश्ते कराने का। उन्होंने 10,000 रुपए रख दी फीस। उन्होंने कहा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होगा तो 1 लाख रुपए लूंगा। उनकी मर्जी, जैसे जो चाहे करे वो। यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी मैंने कराई ऐसी जगह जो बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, लड़के वालों से, कि अगर मैंने बहुत अच्छी जगह निकाह करा दिया तो पहले बताऊंगा कि ये रिश्ता है, लेकिन इसके मैं कितने लूंगा, 1 लाख। तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट पेश की, ऐसे ऐसे कंजूस कमबख्त जिनकी आमदन है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महाना, उन्होंने कहा 1 लाख हम देने के लिए तैयार, हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा, उनको पसंद भी आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि जो कमबख्त जिसके पास पैसे हो और उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा हो और उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी आप शादी कराएं। वो बीवी की कदर, जो कमबख्त अभी हुसूल के लिए 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहा, तो उसको रोकने के लिए कहां से खर्च करेगा? नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है यार, कंजूसों का इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं है, याद रखो। उनकी किस्मत है कि वो पिटते रहें और मौत तक पिटते रहें वो। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैयार गिराओ अपना। तो दुनिया का उसूल है भाई गोश्त खरीदने के पैसे नहीं है तो गोश्त वाले को जाके मत बोलो कि कीमत कम करो, आप कद्दू खा लो। आप बोलो अल्लाह ने मुझे गोश्त की सलाहियत नहीं रखी, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से कद्दू खा के भी जिंदा रहते हैं। अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं क्या मैं? लड़की का बाप तो आपसे मेहर ज्यादा लेगा, उसको पता है मेरी बेटी की ये खुसूसियत है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, कम उम्र है, उसका हक है कि वो बोले भाई इसके मेहर में ज्यादा लूंगा, उसका हक है। उसको तरगीब दी जा रही है सस्ते में, यानी देखें इतना मेहर इस्लाम में अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, देखें एक्चुअली। तो भाई इस्लाम में सखावत भी तो है ना। गाड़ी पे कमबख्त तो इतने पैसे खर्च कर रहा है, रक्शे पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, खाने पीने पे इतने उड़ा देता है, तुझे अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इस बेस पे लड़की वाले तुझसे ज्यादा मेहर मांग रहे हैं, या जो निकाह कराने वाले हैं वो ज्यादा कमीशन मांग रहा है,
تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان، اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی، 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو. میں ایسے ہی بولتا ہوں، تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ، انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے. میں نے کہا اس ڈبل کر دو، اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا، میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو، لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے، ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں، ایسے ہی رہیں جیسے ہیں نا. بس اس پہ کچھ ذاتی مکان، میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، نہ ذاتی پراپرٹی ہے. بنا بھی سکتا ہوں، اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے، وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. گھر میں، گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے، بے شک ہوادار نہیں ہے، دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی، کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو، ہوادار ہو، دھوپ کا انتظام ہو، روشنی آتی ہو، یہ چیز، اور پڑوسی اچھے ہوں. یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے. گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے، 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھونسا ہوا ہے بھائی. لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا، بولو نا، ذاتی گھر ہے. تو پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا، کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو، اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا، یہ پنکھا، باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو پتا، میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں، انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے، جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا PhD بھی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا، ایک میٹنگ تھی ان سے، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی، اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی، میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی، زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے، بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی، نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے، اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو، یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری. روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں، AC میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے. بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر، تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے، بے شک کرائے کا ہو، کھڑکی کھولو تو ہوا آئے، سمجھ رہے ہو، روشنی آئے اور کشادہ ہو، اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں، یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا. ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں. سارا دن وہ پڑوسی بھی کہ ابا چرس پیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی بھی ہے، پتہ ہی نہیں 1 ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتا چلے گا، آپ کی بیگم کو پتا چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، میں 3 دن میں آ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا، میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے، اچھے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ، اچھی بیوی، اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لیں لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھی سواری رکھیں گے، سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے، پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں، لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، ریلیشن کیا ہو جائے گا؟
بولو نا بھائی. اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی. ٹھیک ہے نا, پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی کہ مت ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخا رہا ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے, اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے. سمجھ رہے ہو, اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں, جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں اس سے ڈبل کر لو بھائی, کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پراپرٹی سے. پراپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا تو آپ نے جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے تو 2 بنگلے رینٹ پر لے لو آپ, اور انہیں ملا کے فٹ بال کا میدان بنا دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت نہ سمجھیں اس کو, یعنی اس سے بھی لگژری گھر لے لو آپ رینٹ پر. سمجھ رہے ہو. اور جب کوئی غربت کا تانا دے ہائے تم تو ساری زندگی اپنا پلاٹ نہیں بنا اپنا مکان نہیں بنا سکے, لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں, تم تو رینٹ پہ رہتے ہو, آپ بولو میرے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہیں, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم نے چونکہ ذاتی بنگلہ خرید لیا, تمہارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے پراپرٹی بہت ہے, آؤ کبھی دکھاؤں گا آپ کو, بتاؤ کتنے پیسے چاہیے. کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہو نہیں مجھے پراپرٹی نہیں, مجھے ذاتی گھر چاہیے, تو ذاتی گھر بنا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اتنا اللہ نے دیا کہ پراپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی, تو دونوں کام کر لو. اس اسٹیج پہ آ کے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع بولو نا نہیں. تعلیم بھی اچھی دے دی, کھا بھی اچھا لیا, بنیادی بیسک تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اپنا پنکھا اپنی دیوار, ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی, میرا ذاتی گھر ہے. لوگ کہتے ہیں بچے, تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کا تو فوراً بکتا ہے سب پراپرٹی, وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بک جاتا ہے, وہ بچے نہیں رہ سکتے, شادیاں ہوں گی ان کے, وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھسیں گے, سب الگ الگ ہوں گے, وہ مکان بیچ کے بلکہ پھڈے ہوں گے. تو وہ پراپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے, مکان کو بیچنا مشکل. بچوں کو بولو پراپرٹی بنا دی, میں مر رہا ہوں, تو جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پراپرٹی میں سے حصہ نکال کے سرجانی ٹاؤن میں 80 گز کا, سمجھ رہے ہیں, خرید لینا. اور چاہو تو اسی سٹائل میں زندگی گزارنا جیسے شاہانہ میں نے زندگی گزاری ہے. نہیں یاری تو رہنے دیں, جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں.